آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، جبکہ حاکم میں موجود ہیں، ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی، اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے 6 ماہ تک جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات نہیں ہوئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت نہیں کی؟ بالکل یہ صحیح ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نہیں کی بیعت، تو بس جو باقی بخاری مسلم میں آ گیا تو باقی دنیا کی کسی روایت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی بخاری مسلم کے سامنے۔ اور انہوں نے اصول نہیں دیکھے، محدثین کے اصول نہیں دیکھے، روایت کو لینے کے اصول نہیں دیکھے، بس انہوں نے روب ڈال دیا، بخاری مسلم کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے اچھا وہ جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو کدھر سے آیا ہے اور کس نے ڈالا ہے اور کیوں آیا ہے، یہ بات بعد میں ہوگی، ابھی میں سٹارٹ یہاں سے نہیں کر رہا۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اصول اللہ کے قرآن کی کس آیت نے آپ کو دیا کہ جو بات بخاری مسلم میں آ جائے اور ایک دوسری حدیث کی کتاب میں بات آ جائے تو بس بخاری مسلم کی بات کے آگے سجدہ ریز ہو جانا اور اس بات کو کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا اور اس روایت کو نہ دیکھنا، اور اگرچہ حقائق اس کے برعکس دیگر احادیث کی کتابوں میں ہوں اور صحیح روایات دوسری میں ملیں، ان کو چھوڑ دینا اور تم بس بخاری مسلم کے آگے اپنا تمام سر خم تسلیم کر دینا۔ یہ اصول قرآن کی کس آیت سے آپ کو ملا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صحیح مرفوع متصل حدیث سے آپ نے یہ اصول نکالا؟ یا آپ نے صرف اپنا معافی ضمیر غالب کرنے کے لیے اور اس کو عوام الناس کے اوپر مسلط کرنے کے لیے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز آپ نے وضع کر لیے کہ جس کے ساتھ آپ اتنا زور لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بس آ گیا تو کسی اور بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کب فرمائی، کس وقت فرمائی، کس انداز سے فرمائی، کب کی، کس طرح کی؟ صحیح روایت پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ میرے سامنے کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جو میرے پاس نسخہ ہے دار المعرفہ بیروت کا ہے، اور چوتھی اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 24 ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا حدیث نمبر 4514 ہیں۔ نسخے متفاوت ہوتے ہیں، روایت کے نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، میں جس نسخے سے پڑھ رہا ہوں میں اس کا نمبر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اور کتاب معرفت الصحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا پہلے ہی باب ہے، اور ذکر الاختلاف فی امر الخلافہ ثم الاجماع علی خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ اب امام حاکم بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ اجماع امت ہے، یہ جمہور کا مسئلہ نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ ایک بڑا باریک سا اشارہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ خلافت کے معاملے میں اختلاف کس طرح ہوا اور پھر اجماع صدیق اکبر کی خلافت پہ کیسے ہوا، یہ ٹائٹل ہے، یہ باب ہے، چیپٹر کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ خداوندی سے بلاوا آ گیا، میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ قام خطباء الانصار، انصار صحابہ کے خطباء کھڑے ہوئے۔ فجعل الرجل منهم یقول، ایک شخص کہنے لگے، یا معاشر المہاجرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استعمل رجلا منکم قرن معه رجلا منا، کہ مہاجرین صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی بندے کو کسی ڈیوٹی پہ بھیجتے تو ہمارے ساتھ ہم میں سے یعنی انصار میں سے ایک بندہ تمہارے ساتھ ملاتے۔ فنرا یلی هذا الامر رجلان احدهما منکم والآخر منا، تو ہماری رائے ہے 2 بندے امت کے سپہ سالار، امت کے حاکم، امت کے قیم اور کنٹرولر بن جاتے ہیں، ایک تم میں سے ایک ہم میں سے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ فرمانے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من المہاجرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہیں، حضور مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ وَإِنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اور امام بھی اب مہاجروں میں سے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اب یہ صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت دیکھیں، اور حضور کی نسبت کا پاس دیکھیں وہ کتنا رکھ رہے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرین کو حاصل ہے تو امام بھی ان بندوں میں سے ہونا چاہیے جہاں سے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کو لالچ تھا، یہ لالچ ہے؟ انصاری کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں نہیں، مہاجروں میں سے ہوگا، کیوں؟ ان کی نسبت حضور سے زیادہ ہے، اور ہم حضور کے مددگار بنیں گے،
جیسا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار تھے، خلیفہ کے مددگار ہوں گے، ہم تمہارے تحت رہ کے ڈیوٹی کریں گے، ہم امیر نہیں بنیں گے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے انصاریوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا دے، تم نے جو باتیں کی۔ یہ بات ابھی صدیق اکبر نے فرمائی تھی کہ زید بن ثابت کھڑے ہوئے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا صاحبکم، یہ تمہارے ساتھی ہیں، اب صدیق اکبر تمہارے امیر ہیں، ان کی بیعت کر لو۔ اور انہوں نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کر لی۔ فلما قعد ابو بکر رضی اللہ عنہ علی المنبر، مسجد نبوی شریف کی دیوار کے ساتھ ایک سڑک کے فاصلے پہ تھوڑا سا بالکل آگے سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ یہاں پہ وہ روافض احباب جو کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، صحابہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ جی سقیفہ بنو ساعدہ میں چلے گئے۔ کبھی مسجد نبوی شریف اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، کبھی مسجد نبوی شریف باب السلام کی طرف جائیں، پیچھے والی سائڈ پہ گیٹ، اور آگے جائیں دیکھیں کتنا سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ مسجد نبوی شریف سے نکلتے آگے سقیفہ بنو ساعدہ، کہتے ہیں چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، ساتھ ہے وہ، اور کہتے وہ چلے گئے۔ صدیق اکبر آئے، ممبر پر بیٹھ گئے، نظر فی وجوہ القوم، لوگوں کو دیکھا، لوگ جمع ہیں، فلم یر علی، مولا علی نظر نہ آئے، فسأل عنہ، حیدر کرار کے متعلق پوچھا کہ علی کدھر ہیں۔ جب پوچھا فقام الناس من الانصار فاتوا به، انصار کے کچھ بندے گئے اور وہ مولا علی پاک کو بلا کر لے آئے۔ اب یہاں پہ بلا لائے، یہ حدیث ہے، اور یہ مولا علی کی شان ہے کہ آپ کو پیغام پہنچا اور آپ آ گئے۔ لیکن جلاء العیون اور اس جیسی دیگر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جی بندے گئے، انہوں نے رسی ڈال لی مولا علی کی گردن میں، اور مدینے کی گلیوں میں علی المرتضیٰ کو گھسیٹ کے مسجد میں لایا گیا، نعوذ باللہ۔ اب ایک طرف شیر خدا کہیں، مشکل کشا کہیں، مرتضیٰ کہیں، ذوالفقار حیدری کا وارث کہیں، اور دوسری طرف کہیں کہ ان کے گلوں میں رسیاں ڈالی گئیں۔ یہ آپ مولا علی کی شان بیان کر رہے ہیں یا مولا علی کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں؟ حیدر کرار کے گلے میں کوئی رسی ڈالے، ماں نے دنیا پہ ایسا کوئی لال پیدا نہیں کیا۔ پیغام گیا مولا علی کے پاس، بلا کر لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آقا کریم علیہ السلام کے پیارے داماد، اردت ان تشق عصا المسلمین، کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عصا کو، مسلمانوں کی لاٹھی کو، مسلمانوں کی میجورٹی کو، جو مسلمانوں کی جمعیت ہے اس کو توڑ دیں؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرنے جی بالکل کوئی ملامت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ فبایعہو، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا، اسی دن بیعت فرما لی، حیدر کرار نے بیعت کر لی۔ پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، ان کو کہا، انہوں نے بھی فوراً بیعت۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، علی شرط الشیخین، بخاری مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ جن اصولوں پر بخاری مسلم کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں انہی اصولوں پر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ جس پائے کی روایت بخاری مسلم کی ہے اس پائے کی روایت یہ بھی ہے۔ اب یہ صحیح حدیث سے، صحیح روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسی دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی جس دن آپ کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اور اسی روایت کو السنن الکبریٰ امام بیہقی کی، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی 8ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 143 ہے اس کا، اور اس کے اندر کتاب و قتال اہل البغش، ابواب جماع و ابواب الرعات اور باب الائمۃ من القریش، اس کے اندر یہ امام بیہقی نے اس حدیث کو لکھا، 16634 نمبر روایت ہے۔ اچھا، اس روایت کو لکھنے کے بعد امام بیہقی نے یہاں پر ایک بڑی پیاری، بڑی خوبصورت بات آگے لکھی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے 34 سے آگے 16635 نمبر روایت کہ مجھے وہ روایت سند کے ساتھ کہتے ہیں حضرت امام محمد بن اسحاق بن خزیمہ المعروف امام ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ حدیث کی ان کی کتاب ہے، صحیح ابن خزیمہ، جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس طرح ایک صحیح ابن خزیمہ بھی ہے، صحیح ابن حبان بھی ہے، یہ بھی صحیح کتابیں ہیں، کبھی ان کا بھی نام پڑھیں، ان کو بھی دیکھیں۔ صحیح ابن خزیمہ کے مصنف امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاءنی مسلم بن الحجاج، میرے پاس امام مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم کے مصنف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے
اور یہ جو امام ابن خزیمہ ہیں یہ امام مسلم کے استاذ ہیں، امام مسلم کے ٹیچر ہیں۔ امام ابن خزیمہ کہتے ہیں میرے پاس میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے، فسألنی عن ھذا الحدیث، انہوں نے مجھ سے اس روایت کے بارے میں پوچھا، فکتبتہ لہ فی رقعۃ، میں نے صفحے پہ ان کو یہ روایت لکھ دی۔ کون سی روایت؟ کہ حضرت جناب مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت اسی دن کی تھی جس دن آپ کی خلافت کا اعلان ہوا، اور وقرات علیہ، اور میں نے اپنے شاگرد امام مسلم کو روایت پڑھ کے سنائی۔ فقال، امام مسلم کہنے لگے استاد جی ھذا حدیث یسوی بدنۃ، یہ روایت عام نہیں ہے، یہ روایت تو ایک تگڑے مضبوط اونٹ کے برابر ہے۔ اب دیکھیں اونٹ ہی آج 5-6 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ روایت تو 5-6 لاکھ کی روایت ہے، ایک روایت فری روایت نہیں ہے یہ، یعنی یہ ایک محبت میں اور اس حدیث کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے جملہ فرمایا۔ ان کا یہ روایت عام نہیں، سستی روایت نہیں ہے، یہ تو لکھاں دی روایت ہے، یعنی یہ تو بڑی مہنگی بات ہے۔ یہ امام مسلم کے کمنٹس تھے اس روایت پر۔ اب امام مسلم کہتے استاد جی میں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے مولا علی نے 6 مہینے بعد بیعت کی تھی، تو آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، اور یا آپ تو شاہی کوئی نہیں، آپ کی روایت تو شاہی کوئی نہیں، میں ہی سارا کچھ ہوں۔ امام مسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں استاد محترم یہ تو ایک اونٹ کے برابر ہے، اور بدنہ قربانی کا اونٹ، جوان اونٹ اس کے برابر ہے جو قربانی کے قابل ہو جائے۔ اور آگے فقلت، امام ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے امام مسلم کو کہا بیٹا یسوی بدنۃ، تو کہتا ہے اونٹ کے برابر؟ نہیں نہیں نہیں، بل ہوا یسوی بدرۃ، یہ تو درم و دینار کا خزانہ بھرا ہوا ایک بکسا، صندوق جس کو خزانہ کہتے ہیں، یہ تو درم و دینار کے بھرے ہوئے بکسے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی درم اپنا وہ اونٹ 5-6 لاکھ کا ہوتا ہے تو کہہ رہا 5-6 لاکھ کی نہیں، یہ 5-6 کروڑ کی روایت ہے، یہ اتنی سستی نہیں ہے جتنی تو کہہ رہی ہے، تو اس سے بھی کہیں مہنگی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام ابن خزیمہ اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی ان کے کمنٹس تھے اس حدیث مبارکہ کے اوپر، جس کو میں نے امام حاکم کی المستدرک اور امام بیہقی کی السنن الکبریٰ سے آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی مہنگی اور بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی مضبوط بات ہے، یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں یہ صحیح روایت ہے اور مہنگی روایت ہے اور کروڑوں اربوں کی یہ روایت ہے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری کے اندر شرح صحیح البخاری، اس کے اندر آپ اس کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4240 اور 4241 نمبر روایت، کتاب المغازی غزوہ خیبر کے باب کے تحت یہ کہتے ہیں، امام ابن حجر کہتے ہیں وقد صحح ابن حبان وغیرہ من حدیث ابی سعید الخدری ان علی بایا ابا بکر فی اول الامر، پہلے دن مولا علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی تھی۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، امام ابن حبان کہتے ہیں حدیث صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، امام حاکم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، امام مسلم کہہ رہے ہیں کروڑوں کی ہے، اور ان کے استاد کہہ رہے ہیں اربوں کی ہے، یہ تو مہنگی روایتیں ہیں، یہ تو بات ہی بڑی تگڑی اور مضبوط ہے۔ اب اتنے محدثین کہہ رہے ہیں، اچھا امام مسلم کہیں صحیح ہے، حاکم کہیں صحیح ہے، ابن حجر کہیں صحیح ہے، اور کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کی ہے، اور یہ آج کل جوان کہتے ہیں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 5ویں جز ہے، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 261 ہے، اور اس کے اندر سقیفہ سعدہ کا جو جہاں چیپٹر ہے وہاں پہ حضرت امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح محفوظ من حدیث ابی نضرۃ المنذر بن مالک عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری، یہ سند صحیح ہے محفوظ ہے، امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ یعنی میں نے جو آپ کے سامنے امام حاکم اور امام بیہقی کے حوالے سے روایت بیان کی، یہ اس روایت کی سند کو تمام امت کے محدثین اور ائمہ نے صحیح فرمایا، اور اختصار کے ساتھ یہی روایت مسند احمد بن حنبل، مسند طیالسی اور ابن ابی شیبہ طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر اختصار کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ امام حاکم نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں سے لکھا۔ لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں تاریخی روایتوں میں آیا جی 6 مہینے بیعت نہیں کی تو بس نہیں کی، مان لیں اگر تاریخی روایتوں میں آیا 6 مہینے بیعت نہیں کی تو مان لیں، تو ایک تاریخی روایت آپ مجھ سے بھی سن لیں۔ یہ میرے سامنے تاریخ طبری ہے، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر 11ویں صدی ہجری کا جہاں باب ہے حدیث ثقیفہ کے اندر ایک روایت یہ لائے ہیں، حدثنا عبید اللہ ابن سعد
قال اخبرنی عمی قال اخبرنی سیف عن عبدالعزیز ابن سیاح عن حبیب ابن ابی ثابت قال کان علی فی بیتہ، حبیب ابن ابی ثابت کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، اچانک ان کے پاس ایک بندہ آیا، خبر آئی، ان کو کہا گیا قد جلس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ للبیع، صدیق اکبر بیعت کے لیے بیٹھ چکے ہیں مسجد نبوی شریف میں، فخرج فی قمیص، آپ نے ابھی کرتا پہنا تھا، قمیص پہنی تھی، تو آپ نے کیا کیا، فوراً نکل پڑے، ما علیہ ازار ولا رداء عاجلا کراہیت ان یبتی عنہا، ابھی زائد کپڑے جو آپ نے پہننے تھے، زائد لباس جو آپ لیتے تھے، چادر لیتے تھے اوپر، وہ آپ نے نہیں لی، آپ فوراً نکل گئے اس بات کو ناپسند جانتے ہوئے کہ کہیں میں صدیق اکبر کی بیعت سے لیٹ نہ ہو جاؤں، سبحان اللہ، جلدی نکلے گئے، حتی بایعہو، ادھر صدیق اکبر بیٹھے، حتی بایعہو، حیدر کرار آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت فرما لی، ثم جلس الیہ، پھر ان کے پاس بیٹھ گئے، وبعث الی ثوبہ، اور کپڑے منگوائے، فاتاہ فتجلی لہ ولزم مجلسہ، اور کپڑے آ کر منگوا کر مسجد نبوی شریف میں جو زائد کپڑے تھے، چادر آپ نے لی یا امامہ شریف جو زائد لباس تھا وہ مسجد میں منگوا کر آپ نے پہنا، اور لیکن صدیق اکبر کی مجلس کو لازم پکڑے رکھا، وہاں بیٹھے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی اٹھ کے نہیں گئے، اور ہمارے بندے کہتے نہیں 6 مہینے آئے ہی نہیں، وہ تو ملے ہی نہیں 6 مہینے، بیعت ہی نہیں کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ محدثین کیا کہہ رہے ہیں، تاریخی روایات، ان روایات کو آپ کیوں نہیں مانتے، یہ روایات آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟